إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہونے کی دین کی نسبت سے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے اور دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، اوجز لیکن مختصر سی ہو. ایک صحابی ہمارے نبی علیہ السلام کے مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں اور فرمایا نصیحت فرما دیجیے مجھے، لیکن وہ اوجز مختصر ہو، لمبی چوڑی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان کو 3 باتیں ارشاد فرمائی. اولاً پہلے تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے قلوب کتنے صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ان کے دل بھی صاف ہوتے، ان کا ظاہر بھی صاف ہوتا. آج ہم نے ہمارے ظاہر کو تو بڑا خوبصورت بنایا ہے، کپڑوں سے دیگر چیزوں سے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اندر بڑا خراب ہو کر رکھ دیا ہے. زبان پر کچھ جملے ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں. لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے ہمارے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے ہمارے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان کے لیے جملے، کلمات، الفاظ، تعبیرات بدل جاتی ہے، اور جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں ان کے متعلق تو انہی کے لیے ان کی غیبتیں اور برائیوں کے جملے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی قلوب کتنے صاف ستھرے، بالکل سادہ سوال فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے سوال پر جواب بھی مرحمت فرمایا. یہ نہیں کہ میں تو نبی اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ مختصر سی نصیحت کرنا. صحابہ کرام بالکل سادہ تھے، ہمارے نبی نے فوراً مختصر نصیحت فرما دی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم بنایا گیا. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑے بڑے معنی خیز جملے کو سما دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج علماء کرام، مفسرین، محدثین آپ علیہ السلام کی حدیثوں پر ایسا کلام کیا، اتنی کتابیں لکھی، کئی جلدوں میں کتابوں کو لکھ دیا ہے. ایک حدیث کے جملے پر کئی صفحات کو بیان کر دیا، کئی گھنٹے تشریح کر دی. یہ جوامع الکلم ہے کہ آپ علیہ السلام کا مختصر سا جملہ ایک محدث گھنٹوں اس پر کلام کرتا ہے، لکھنے والا کئی صفحات لکھ دیتا ہے، پھر بھی وہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ ہم اس حدیث کا حق ادا نہیں کر سکے. اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. عربی زبان کے ایک جملہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک ملوک الکلام.
کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا کلام وہ کر رہا ہے تو اس کا کلام بھی عام لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا نبی عطا فرمایا، رحمت للعالمین ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جنت کو سجایا۔ اللہ نے جب ان کی زبان پر وہ کلام عطا فرماتے ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں کے کلاموں کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ تو خیر ہے کہ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، لیکن اوجز مختصر سی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اذا قمت صلاتک فصلی صلاة مودعا، سب سے پہلی بات بیان کی کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح سے نماز پڑھ گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہنا کہ بعد میں ندامت کا اظہار ہو، ملامت تجھے کرنی پڑے، تو یہ عذر پیش کرنا پڑے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس چیز سے امید مت لگا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو چیز تیرے قبضے میں نہیں، لوگوں کے قبضے میں، لوگوں کے ہاتھ میں، اس چیزوں سے تو امیدوں کو وابستہ مت کر۔ مختصر 3 نصیحت فرمائی۔ علماء کرام، محدثین، مفسرین نے اس حدیث کے ذیل میں بہت سی باتوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات، اذا قمت صلاتک فصلی صلاة مودعا، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح سے نماز پڑھ گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اگر کسی کو کہا جائے، کسی کے لیے موت کا فیصلہ سنایا جائے کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن میں آپ کو پھانسی دی جائے گی، اور مسلمان ہے، اس سے پوچھا جائے پھانسی سے پہلے تیری آخری خواہش کیا ہے، تو مسلمان ہوگا، کہے گا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری یہ آخری نماز ہے، اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، یہ میری زندگی کا آخری تکبیر تحریمہ ہے، یہ میری زندگی کا آخری قیام ہے، یہ میری زندگی کی آخری قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ میری زندگی کی نماز کا آخری رکوع ہے، یہ سجدہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ اس کی زندگی کی وہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب یہ آخری نماز ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس کی نماز میں کیسا خشوع ہوگا، کیسا خضوع ہوگا، اس کی نماز میں غیر اللہ کا تصور نہیں آئے گا۔ شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک ڈاکو ایک شخص کو لے کر سواری پر سوار ہو کر چلنے لگا۔ راستے میں 2 راستے آ گئے، اس نے کہا یہ راستہ قریبی راستہ ہے۔ اس نے اس پیچھے بیٹھنے والے کا مجھے نہیں پتا کہ یہ راستہ قریبی، اس راستے سے لے گا۔ جب آگے گئے تو راستہ بند، وہاں ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے خنجر نکالا، تلوار نکالی اور کہا کہ یہ سب کا حشر بھی میں نے وہی کیا ہے جو تیرا کرنے والا ہوں، کہ تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو میں نے ان کا کیا ہے، میں تیرے سارے مال کو، ساری چیزوں کو لے لوں گا۔ پھر اس سے کہا تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ کہ مجھے نماز کا موقع دیا جائے۔ اس نے نماز پڑھی، نماز میں کیفیت کیا طاری ہو گئی، کس خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ نے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو ہم کب تک یہ مطمئن ہو کر زندگی گزارتے رہیں گے کہ زندگی تو بہت باقی ہے، زندگی بہت لمبی چوڑی باقی ہے۔ کتنے واقعات نظروں کے سامنے ہے کہ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی، گزشتہ 1-2 جمعہ پہلے کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے بیان میں نے بڑی مزید میں بیان کیا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک موجود تھے، بڑے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، گھر گئے، بڑے اچھے، صحت مند، بڑے اچھے انسان، عصر سے پہلے موت واقع ہو گئی۔
کون کہہ سکتے ہیں جمعہ کی نماز ہماری آخری نماز نہیں ہوگی؟ ہماری عصر کی نماز آخری نماز نہیں ہو سکتی ہے، یہ آخری نماز ہو سکتی ہے۔ ہم آخرت کو ہم نے بالکل معمولی سے ہلکا تصور کر لیا ہے۔ یہ موت واقعی میں ہے، مرنا بھی حقیقی ہے۔ کب موت آئے گی؟ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کوئی انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس زمین پر مرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، بڑے قیمتی لمحات ہے، یہ اعمال کی جہاں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اليوم یوم العمل، آج کا جو دن ہماری زندگیوں میں جو چل رہا ہے وہ عمل کا دن ہے، لا حساب۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی سے حساب و کتاب نہیں لیتا کہ صبح کی نماز تم نے نہیں پڑھی، آج تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا۔ تم نے جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت فرض نماز پڑھ کے چلے گئے، جمعہ سے پہلے کی سنتیں، جمعہ کے بعد کی سنتوں کو تم نے چھوڑ دیا، تمہارا حساب لیا جائے گا؟ نہیں، لا حسابہ۔ یہ دنیا عمل کی جہاں ہے، یا حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ والغد، آئندہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، جو حساب کا دن ہوگا، لا عمل فیہا۔ وہاں بندہ چاہے میں اب کوئی نماز پڑھ لوں، میں توبہ کر لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، کوئی اچھا عمل کر لوں، اس کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک بادشاہ ہیں۔ جب وہ مدینہ المنورہ گئے تو وہاں کے بڑے بڑے لوگ ان کے وہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ سلیمان بن عبد الملک مروان میں سے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جن کی صحابی کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی تابعی کوئی ہے؟ لوگوں نے بتا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو تابعی ہیں، صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو بلایا اپنے پاس، وہ آئے، پہلے تو کہا کیا بات ہے، آپ لوگ ہماری ملاقات کے لیے سارے لوگ آئے اور آپ نہیں آئے، آپ بغیر بلائے آپ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اولاً تو میں اس لیے نہیں آیا کہ میں نے نہ کبھی آپ کو دیکھا تھا، نہ آپ نے کبھی مجھے دیکھا، تعلق نہیں، تعارف نہیں، تو بغیر جان پہچان کے میں کیسے آ سکتا تھا، کیسے ملاقات کر لوں؟ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی چلا جائے یا اس کے سامنے آ جائے، وہ دنیا کے بڑے لوگوں کے سامنے پیش ہو کر وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی انسان مالی اعتبار سے طاقتور ہو یا عزت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے بڑا سا بڑا اس کے پاس سے گزر جائے، وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ اتنا بڑا انسان میرے پاس سے گزر رہا ہے، لا میں اس سے ملاقات کروں، نہیں، وہ اللہ میرا کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہم کیوں دنیا کے ایسے بڑوں کے پیچھے بھاگیں جو حقیقی دنیا کی نظروں میں بڑے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، وہ دنیا کے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ان سے متاثر نہیں ہوتے، ان کی طرف بھاگتے نہیں۔ ایک بادشاہ ایک اللہ والے کے پاس سے گزرے، جنگل میں بیٹھے ہوئے تنہا تھے، وہاں سے ایک بادشاہ گزرا، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے۔ بادشاہ کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ کیسا شخص ہے یہ، کہ میں تو بادشاہ اور یہ میرے بیس کے پاس سے گزرا، یہ کھڑا بھی نہیں ہوا تعظیم کے لیے، میری ملاقات کرتا، میری عزت کرتا، تعظیم کرتا۔ وزیر کے سامنے تذکرہ کہ کتنا بے ادب ہے۔ وزیر اس کے پاس آیا، وہ اللہ والے تھے، نیک تھے، کہ روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا اور تو نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی تعظیم نہیں کی، کوئی اکرام نہیں کیا۔ اس نے وہ اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیا۔ وہ کیا کہا؟ اس سے کہہ دے وہ خدمت کی اور عزت کی، اکرام کی توقع امید اس شخص سے رکھے جو اس کے مال کی امید، جن کو اس کے مال سے امید رکھے ہوئے۔
جو لوگوں کو اس کے مال سے توقع ہے، اس کے مال سے امید وابستہ ہے، ان لوگوں سے یہ عزت کی، اکرام کی، خدمت کی توقع رکھیں۔ مجھے اس کے مال و دولت سے کوئی توقع نہیں، کوئی توقع نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی امید وابستہ نہیں، اس لیے میں اس کی عزت کیوں کروں گا؟ بڑا اچھا جملہ کہا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کا اکرام کیا، اور پھر کو نصیحت کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، یہ بات کہی کہ بادشاہ رعایا کے لیے، عوام پبلک کی محافظ ہے، بادشاہ جو ہے وہ پبلک کے لیے، رعایا کے لیے نگہبان ہے، چوکیدار ہے، ان کی حفاظت کے لیے، نہ کہ عوام اور پبلک رعایا بادشاہ کی خدمت کے لیے۔ اور کہا کہ جو چرواہا بکری چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ چرواہا بکری کی خدمت کے لیے، کہ چرواہا بکری کے کھانے پینے کے انتظام کرتا ہے، اس کو لے کر جاتا بھی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی اس پر حملہ نہ کر دے، کوئی جانور اس کو شکار نہ کر لے۔ تو بکری چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ چرواہا بکری کی خدمت کے لیے۔ تو کہنے کا منشا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے۔ اس کے پاس سے بھی گزر جائے تو ایسا نہیں اس کے پاس سے کچھ سیلفی لے لے، فوٹو لے لے، اس کو انسٹاگرام پہ، فیس بک پر ڈالے کہ میں تو فلاں اسٹار کے ساتھ آج میری ملاقات ہو گئی، جیسے کہ آج ہمارے نوجوان ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی نظر آ جائے، پوری دنیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی، کوئی سیلفی مل جائے، کوئی فوٹو مل جائے، اور جب ایک فوٹو بھی مل جائے اس کو اپنے فیس بک انسٹاگرام پر شیئر کرتے، آج تو فلاں اسٹار کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ہمارے محلے کے نوجوان کا میں نے اسٹیٹس پہ دیکھا، فلمی دنیا کے ایک شخص کے ساتھ کہیں اس کی ملاقات ہوئی ہوٹل پہ، تو اس فوٹو پاڑ کے اس نے اسٹیٹس پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں دیکھتا بھی رہتا نوجوان کے خاص طور پہ کہ دنیا کے ماحول بھی تو چلے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو میں ان کو نکیر بھی کرتا ہوں، نہیں انل منکر بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس کو لکھا کہ بھائی بڑا خوش نصیب تو انسان ہے، مبارک ہو، تجھے تو جنت کی سرٹیفکیٹ، اتنے بڑے، اتنے دیندار، اتنے اللہ کے نیک بندے کی تیری ملاقات ہو گئی، تیری تو جنت واجب ہو گئی، ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا۔ اب اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، کس سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا میں زنا کو عام کر رہے ہیں، فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، گناہ کو عام کر رہے ہیں، اس کے ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا فالو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسٹاگرام چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، جو لوگ اس کو فالو کر رکھتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہ کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ نے کسی غلط لوگوں کو فالو کر کے رکھا ہے تو وہ جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں، ان کے گناہ کا وبال آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، وہ قیامت میں انہی لوگوں کے جزا کا شمار بھی ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے پیروکار ہیں، آپ ان کے متبع، آپ نے فالو کا بٹن دبا کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ نعوذ باللہ میں اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، میں اس کو فالو کرنے والا ہوں، جیسے یہ زندگی گزارے گا اس کی حرکتوں کو میں قبول کرنے والا، پسند کرنے والا ہوں۔ قیامت میں ایسے ہی ناچ گانے لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار کیا جائے گا۔ زندگیاں کتنی قرآن حدیث سے ہماری دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری نئی نسلیں جہنم کی راہ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہماری مسجدیں نمازوں سے خالی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، قیامت کے تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل گئے، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ تو خیر، عبداللہ بن سلیمان بن ملک کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور سوال جواب ہو کہ آپ کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے جواب دے دیا۔ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ کے دربار میں ہماری پیشی کیسے ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ پہلے تو ایک سوال کیا، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک سوال یہ کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا کو آباد کیے، آخرت کو ویران اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
جب ظاہر سی بات ہے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو اپنے اعمال سے ویران برباد کیا ہے، تو کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی کی طرف جانے کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ ہم اللہ کے دربار میں ہماری پیشی کس طرح سے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ میں غور کر لو، اپنے احوال کو دیکھ لو، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا۔ قرآن کریم ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، قدم قدم پر ہماری رہبری کرنے والی، دنیا میں بھی ہماری رہبری کرنے والی، آخرت میں بھی ہماری رہبری کرنے والی ہے۔ ہمارا شمار قیامت میں کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ یقیناً ضرور بھی ضرور یاد رکھو جو نیک لوگ ہیں، جو دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، کانوں سے غلط چیزوں کو نہیں سنتے ہیں، اپنی زبان سے فحش گالی گلوچ کے الفاظ نہیں نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کی طرف لے کر نہیں جاتے ہیں، اپنے پیر کو گناہ کے محفلوں کی طرف چل کر لے کر نہیں جاتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ ابرار ہے، نیک لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ان الابرار لفی نعیم، ایسے نیک لوگ خوشحالی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ نیک سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، ہمارے استاذ ایک بات بڑی اچھی بات کی طالب علم کے زمانے میں مجھے، کہ ہم ہر ایک سے دوسرے سے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے، کہنا بھی چاہیے۔ ہمارے استاذ نے ایک بات کی، اگر تم نیک بن جاؤ گے پوری دنیا کے مسلمان نماز میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ حرم میں جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرے میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، کہنا بھی چاہیے، حدیث سے ثابت ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن آپ کہو یا نہ کہو، حاجی حج میں ہے، حرم میں ہے، وہ لاکھوں لوگ نماز پڑھیں گے، لاکھوں کا مجمع نماز میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرے گا۔ وہ کیسے؟ جب التحیات جب نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی نماز کی کیفیت اس طرح کی ہے، 24 گھنٹے پوری دنیا کے نظام کو دیکھو۔ آج ہمارے یہاں جمعہ کی نماز ہے تو کہیں کسی ملک میں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی، ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہیں جمعہ کی نماز ہو رہی ہوگی۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں نماز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ملک کے بدلنے کی وجہ سے، اوقات کے بدلنے سے 24 گھنٹے نماز کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو التحیات نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی۔ اللہ فرما رہے اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو۔ اللہ فرما رہے یہ معراج کی گفتگو ہے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ التحیات کیسے کہتے ہیں؟ کیسے؟ معراج میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے نبی حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے تو ہم اکراماً کوئی تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ عام عادت ہوتی، کسی رشتہ دار کے پاس گئے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر چلے گئے، کچھ لے کر چلے گئے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں تو کوئی پیسوں کا لفافہ اللہ کو نہیں دینا ہے، نہ کوئی مٹھائی اللہ کے سامنے، نہ مکہ مدینہ کی کھجوریں لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ بندوں سے عبادت کو چاہتا ہے۔ ہمارے نبی نے 3 تحفے اللہ کے سامنے پیش فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت قولی ہوتی ہے، انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ ایک عبادت فعلی ہوتی ہے، انسان اپنے بدن کو لگاتا ہے۔ اور ایک عبادت مالی ہوتی ہے، انسان اپنے مال کے ذریعے عبادت کرتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری مالی عبادت تیرے لیے ہے، میری بدن عبادت تیرے لیے ہے، میری قول عبادت تیرے لیے ہے۔ 3 عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے تحفے میں پیش فرمائی ہمارے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے،
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بندوں کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جب ایک بندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، جب ایک پڑوسی بازو میں کچھ کھانا بھی جاتا ہے تو بازو والے بھی وہ پلیٹ ڈبہ خالی بھی جانے میں شرم محسوس کرتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ رکھ کے بازو میں بھیجا دیتا ہے۔ جب 3 تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش فرمائے اللہ کے دربار میں، اللہ نے 3 انعام بدلے میں ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ آپ نے 3 تحفے ہمیں دی، ہم بھی آپ کو 3 تحفے عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو۔ 3 انعام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو ہم سے محبت کتنی ہے، کتنی محبت ہے، اللہ کے دربار میں ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ آدمی کی حالت بدلتی ہے، آدمی اپنے پرانے دوستوں کو بھول جاتا ہے، جب تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے اس کی رہنے کرنے کی جگہیں بدل جاتی ہیں، اس کی مجلسیں بدل جاتی ہیں، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ اب اس محلے میں رہنا میری شان کے خلاف ہے، اب ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ اب تو اپنے ہم لیول لوگوں کے ساتھ گھومے گا پھرے گا، مجلسیں کرے گا۔ آدمی کے اخلاق، اس کے تیور، اس کی چالیں بدل جاتی ہیں، اس کے ہم عصر بدل جاتے ہیں، اس کا حلقہ بدل جاتا ہے، اس کی مجلسیں بدل جاتی ہے، وہ اپنے پرانوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہے، وہاں بھی ہمیں اور آپ کو امتی کو یاد فرمایا۔ اللہ مجھے 3 انعام دے رہا ہے، میری امت اس سے محروم نہ ہو جائے۔ فوراً ہمارے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تو مجھ پر سلامتی نازل فرما رہا ہے، یہ سلامتی ہم سب پر نازل ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے صالحین بندوں پر تیری سلامتی نازل ہو۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تیرے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما، حرم شریف میں ہو، مسجد نبی میں ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں دعا کرتا ہے اللہ پوری دنیا میں جتنے تیرے صالحین بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر تو سلامتی کو نازل فرما۔ اگر ہم اپنا شمار صالحین میں کر لے، ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر لے، پوری دنیا کے مسلمان نماز میں ہماری سلامتی کی دعا کریں گے۔ کب تک نگاہوں کو غلط استعمال کر کے زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک کفر میں، شرک میں، زنا کی راہ پر چلتے ہوئے رہیں گے؟ ہم اپنی زندگی کو بدل کر تو دیکھیں، دل میں کتنا سرور محسوس ہوگا، دل کی کیفیت آپ کی بدل جائے گی۔ برسوں برس گناہ کے راستے پر چل کر دیکھا، آپ کے دلوں کو تسکین حاصل نہیں ہوئی، آپ ہمیشہ بے چین رہے، پریشان رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر چل کر دیکھو، اگر آپ کو دنیا بھی نہ بھی ملے گی پھر بھی دل میں اتنا سکون محسوس ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا ان الابرار، سلیمان بن مروان نے پوچھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری کیفیت کیا ہوگی، کیا حال ہوگا، کیسی پیشی ہوگی؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، نیک لوگ تو نیکی خوشحالی میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہے دنیا میں رہ کر خواہشات کی پوجا کی، دنیا میں رہ کر نفس کی تکمیل میں پڑے رہے، شیطان کے بتائے راستے پر زندگی گزارتے رہے، زنا کی راہ پر چلتے رہے، شراب کے راستے پر چلتے رہے، من چاہی زندگی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نماز کے بہت سارے سوال کیے، وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آخری سوال کر دوں، بہت سارے سوال کیے، لیکن مجھے خاص طور پر جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر کے اپنی بات کو میں پوری کر دوں۔ پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہو؟ ابو حازم رحمۃ اللہ فرمایا میں نماز اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے فرائض، واجبات، سنن، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، اچھی طریقے سے مکمل وضو کرتا ہوں، اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو قبلہ میرے سامنے ہوتا ہے، جنت میری دائیں طرف، جہنم میری بائیں طرف، پل صراط میرے نیچے،
اور موت میرے پیچھے ہوتی ہے، اور اس ذات جو علیم ہے خبیر اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے کہ وہ علیم خبیر ذات میرے سامنے ہے، اور اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں گویا وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ فرمایا آپ اس طرح سے نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ 40 سال سے میں اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سلیمان بن مروان بن عبد الملک نے اگر ایک نماز بھی ہمیں اس سے میسر ہو جائے ہماری دنیا آخرت بن جائے۔ تو ہمارے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، دوسری 2 باتوں کی تفسیر تو رہی گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا صحابی آئے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے مختصر سی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، جو دوسرے کے ہاتھوں میں ہے، اس سے امیدیں وابستہ نہ رکھو۔ اگر تم نے امیدوں کو قائم کر لیا، اگر وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوگی، تمہارے دل ٹوٹیں گے اور تمہاری زندگیاں گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ 3 نصیحت ہمارے نبی نے فرمائی۔ اگر اس 3 نصیحتوں پر اگر ہمارا عمل بھی ہو جائے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، زبان کو ہم کنٹرول میں رکھے، ایسی باتیں نہ کہے کہ آدمی کہنے کے بعد اس کو معافی مانگنا پڑے، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، دوسروں پر نظر نہ رکھے، جو چیز ہمارے پاس ہے اسی پر ہم نظر رکھیں تو ہم شکر گزاری کی نعمت بھی ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔